سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل، اور جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو تمہارے پاس تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، مبشراً، اور میں بشارت دے رہا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدہ، جو کہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ فلما جاءہم البینات، پس جب اس قوم کے پاس بینات آ گئیں، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کھلا ہوا جادو ہے۔ ان دو آیتوں میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو بتایا گیا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو بنی اسرائیل کی چین ہے وہ ایسے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ذکر نہیں آتا ان کی باقی ساری نسلوں کا، باقی اسحاق علیہ السلام سے آگے یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ 4-5 صدیوں کا گیپ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ تو گویا کہ یوں کہا جائے کہ بنی اسرائیل کا جو مین پیریڈ شروع ہوتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی انتہا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جا کے مکمل ہو جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ تمام آسمانی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی بشارت کے واضح اشارات جو ہیں وہاں پہ موجود تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو بالخصوص آپ علیہ السلام کا نام احمد بھی لیا ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام کا نام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جو کہ اس میں مفعول کے صیغے میں ہے، اور جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے اتنی کسی اور مخلوق کی ناممکن ہے، کبھی نہیں کی جا سکے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس ہستی کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام کا نام جو ہے احمد جو ہے یہ افعل کے وزن کے اوپر ہے، فاعل کے صیغے میں، کہ سب سے زیادہ اللہ پاک کی تعریف کس نے کی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے یہ دو نام ہیں۔ سورہ حشر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام دیکھے تھے، اور یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ناموں کو جو ہے وہ تعارف کروایا جا رہا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے خود بھی جو ہے اپنے بہت سارے ناموں کا تعارف کروایا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ تقریباً ہر قسم کی ہمیں الہامی کتابیں ہوں یا جس مذہب کی بھی جو بھی روحانی کتابیں انہوں نے منسوب کی ہوئی ہیں اپنے ساتھ، ہمیں ان سب میں بھی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا نام ملتا ہے۔ جیسے کہ جو گیتا ہے اس میں نبی علیہ السلام کا نام ملتا ہے، اور مذاہب میں جو ان کا ذکر کیا گیا نبی علیہ السلام کا وہ اس طریقے سے کہ وہ ایک سورج ہے جو چمکے گا اور جو اس سورج کے پیچھے چلے گا، اور قرآن جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو سراج المنیر کہتا ہے، اور سراج جو ہے وہ سورج کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ان کی کتابوں میں جو ہے نبی علیہ السلام کا تعارف اس طریقے سے کروایا گیا ہے۔ اور جیسے کہ بدھ مذہب ہے تو بدھا جو ہے اس کا معنی بھی جو ہے وہ نبی یا پیغمبر کی سینس میں بتایا جاتا ہے، اور جو بعض محققین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو بدھا تھا اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ نہ میں پہلا بدھا ہوں جو آیا ہوں، نہ میں آخری بدھا ہوں جو میں آیا ہوں، اور میرے بعد بھی جو ہے وہ آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر جاپانی زبان میں دیکھا جائے تو ان لوگوں نے بھی جو تعارف کروایا ہے کہ ایک آخری بدھا آئے گا، تو انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ امیتابھ بتایا ہے، جو کہ ہندی زبان کا لفظ اب بن گیا ہے امیتابھ، اور امیتابھ جاپانی زبان میں جو ہے وہ احمد، وہ AHMID، احمد سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا کہ زبانوں کی چینجنگ کے ساتھ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا نام جو ہے ہمیں پچھلی تمام کتابوں میں جو ہے وہ اور تمام مذاہب میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں کہا جاتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جھوٹ افطرا کرتا ہے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کفر میں اور افطرا میں فرق ہوتا ہے۔ کفر کا مطلب تو ہوتا ہے کہ نہ ماننا، افطرا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی نہ ہو۔ مثلا جیسے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جائیں گے بھی تو 3 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے جائیں گے۔ تو یہ سب باتیں کس نے کہی ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کہی گئی ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر افطرا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب اگر ہم اس آیت مبارکہ کو پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہاں کہا گیا تھا کہ فاسقین کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، یہاں ظالمین کہا ہے۔ وہ ہے کہ نبیوں کی نافرمانی جو ہے اور پھر عملی طور پہ نبیوں کو جو ہے قتل کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو ستانا جو ہے یہ انتہا درجے کا فساق ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولنا جو ہے اس کو ظالمین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے ظلم کی یہی تعریف پڑھی ہے کہ وہ بات کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب نہ دیتی ہو اس کو جو ہے وہ ظلم کہا جاتا ہے۔
لہٰذا یہ دو کیٹیگریز ہوگی، ایک فاسقین اور ایک ظالمین، کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہ سے، واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو پورے کرنے والے ہیں اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگتی ہو۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ بہت خوبصورت بھی ہے اور غور طلب بھی ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے جو ہے وہ نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ نور جو ہے وہ ایک روشنی ہے۔ مثلا سورج سے جو ہمیں مل رہا ہے وہ نور مل رہا ہے، چاند سے جو ہمیں مل رہا ہے نور مل رہا ہے۔ اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ بلب سے جو روشنی آتی ہے، سمجھیں کہ وہ ایک نور ہے، تو بلب کی روشنی کو، سورج کی روشنی کو پھونکوں سے تو نہیں بجھایا جا سکتا، وہ تو آگ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پھونک سے بجھا دیں تو وہ بجھ جائے گی۔ تو گویا کہ یہ وہی معاملہ ہو گیا کہ کوئی لکڑی کی تلوار سے یا لکڑی کی چھری سے جو ہے وہ ذبح کرنا چاہ رہا ہو یا قتل کرنا چاہ رہا ہو، تو لکڑی کا تو یہ کام نہیں ہے، یہ تو لوہے والی تلوار کا کام ہے۔ تو گویا کہ ان کی ساری کوششیں ایسی ہیں کہ جس سے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس چیز کے لیے ہیں ہی نہیں، لا حاصل ہیں۔ لہٰذا اس لیے متموں کو اس میں فاعل کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہیں گے۔ اور پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نور کے اندر جو ہے وہ پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، روشنی آتی ہے یکدم پھیل جاتی ہے، ہم بلب آن کرتے ہیں پورا کمرہ جو ہے وہ لمحوں میں بلکہ سیکنڈز میں جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو نور کی صفت یہ ہے کہ وہ تو پھیلے گی، اس کو کوئی پھیلنے سے روک نہیں سکتا۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ نور کیسے پھیلے گا، تو اسلام کا ہر حکم جو ہے وہ نور ہے۔ مثلا نماز ایک نور ہے، تلاوت ایک نور ہے، حلال کمانا ایک نور ہے، کسی کا پردہ کرنا جو ہے وہ ایک نور ہے، کسی سے محبت سے بات کرنا جو ہے وہ نور ہے۔ گویا کہ ہر نیکی، ہر بھلائی، ہر خیر کی سوچ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال سے جو ہے وہ نور کو جو ہے وہ پھیلانا ہے۔ اور بڑی پیاری بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں، ہمارا کام جس ایک چراغ کو جلانا ہے، اس کی روشنی کو پھیلانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ متم نوری، اللہ خود اس نور کو پورا کر دے گا۔ لہٰذا ہم کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو یہ سوچ ہمیں آ جاتی ہے، بلکہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، نہیں نبھا سکو گے، نہیں کر سکو گے، پورا نہیں ہو سکے گا، ہمت نہیں رہے گی، ڈسٹرب ہو جاؤ گے۔ ہمارا کام جس چراغ جلانا ہے، کوشش کرنا ہے۔ وہ پورا کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے کروائیں گے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ اس لیے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل الرسول بالہدیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، بدین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین جو ہے تمام کے اوپر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگتی ہو۔ لہٰذا پچھلی آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سوچ دی گئی کہ اللہ کے نور کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسی طریقے سے دین اسلام کے غلبے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک آباد جو کہ آیت مبارکہ کے ضمن میں ہے، وہ یہ کہ جیسے کہ قرآن سب بھی بہت خوبصورت ہے، مگر قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے یا وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر پارے میں کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ کرواتے ہیں کہ ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ باقی صورتیں کچھ مختصر اس لیے کروائی جاتی ہیں کہ وہ مضامین جو ہیں وہ کسی دوسرے مقام پہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے صورتوں کے اندر کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ پورے قرآن کا عکس پیش کرتی ہیں یا وہ اس پوری صورت کے اوپر حاوی ہوتی ہیں۔ انہی میں سے یہ آیت مبارکہ جو کہ آیت نمبر 9 ہے، یہ اس پوری صورت کی سب سے اہم آیت مبارکہ ہے، اور پورے قرآن کی سوچ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے بارے میں محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی عمودی آیات میں سے ہے، اور کچھ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا ہے تو پھر اس آیت کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی شخصیت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا مقصد کتنا عظیم ہے۔ لہٰذا جس کا مقصد عظیم ہوگا تو اس مقصد کو حاصل کرنے کا آخر کوئی طریقہ، کوئی میتھڈ تو ہوگا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو نبی کی حیثیت سے مقصد رکھتے تھے تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو اس آیت کو نہیں سمجھے گا وہ نبی کی سیرت کے معاملے میں ٹھوکر کھا جائے گا۔ جیسے کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ مکہ کے نبی کچھ اور تھے، مدینہ کے نبی کچھ اور تھے، تو گویا کہ جو مکہ کا نبی ہے وہ ناکام ہے اور جو مدینہ کا نبی ہے وہ کامیاب ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ نبی جو ہیں بطور نبی جو ہیں وہ ناکام ہیں، اور لیکن بطور لیڈر جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے یہ اپینین کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ اس آیت مبارکہ کو نہیں جانتے تھے، نبی علیہ السلام کے مقصد کو نہیں جانتے تھے۔
لہٰذا نبی علیہ السلام نے مکہ شریف میں 13 سال کیوں ظلم برداشت کیا؟ دراصل میں یہ بھی آپ کا مقصد حاصل کرنے کا ایک میتھڈ تھا، ایک طریقہ تھا۔ اور پھر آپ نے مدینہ شریف میں آ کے جنگیں کیوں لڑیں؟ یہ بھی آپ کے مقصد کے حصول کا ایک طریقہ تھا، ایک میتھڈ تھا۔ لہٰذا جو نبی علیہ السلام کی نبوت اور مقصد کو نہیں جانتے ہیں تو وہ پھر کلیش میں آ جاتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر لڑنا ہی تھا تو پھر 13 سال مکہ میں کیوں ظلم برداشت کیا؟ پہلے ہی ہجرت کر جاتے، پہلے ہی لڑ جاتے۔ اور جب ہجرت ہی کرنی تھی تو پھر 13 سال کیوں ویٹ کیا؟ شروع کے چند سال ویٹ کر لیتے، نہیں مانتے تو چھوڑ کے آ جاتے۔ اور پھر بہت سارے سوالات آتے ہیں، اگر یہ پہلے ہی ہجرتیں ہو جاتی، مسلمان جو ہیں وہ پہلے ہی جنگیں لڑ لیتے تو جتنی فتوحات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہوئی ہیں اس سے زیادہ ہو جاتی، اور غلبہ ہو جاتا، اور اسلام پھیل جاتا۔ بہت سارے سوالات جو نبی علیہ السلام کی سیرت کو بہت غور سے پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ لہٰذا انسان ٹھوکر کھا جائے گا اگر وہ اس آیت مبارکہ کو نہیں سمجھے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، کیا نبی علیہ السلام نے خود اپنی چوائس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس لیے اس آیت مبارکہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔